بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات جلدی بحال نہیں ہوں گے، صدر جو بائیڈن۔ وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں، نواز شریف۔ نیتن یاہو سیکیورٹی اجلاس سے نکل بھاگے۔ جنرل فیض حمید نے مجھے ایک عہدے کی پیشکش کی تھی، مولوی فضل الرحمان۔ شمالی کوریا کی امریکہ کے طیارے مار گرانے کی وارننگ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ۔ IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے، اسحاق ڈار۔ تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں روسی سیاح نے اچانک کلمہ پڑھ لیا۔ BBC کے کارنامے۔ ہر قسم کا شور کم کرنے والا انقلابی آلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم ابھی سعودی عرب اسرائیل تعلقات کے معاہدے سے بہت دور ہیں، تاہم ہمیں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے میں کافی وقت لگے گا۔ امریکی حکام تعلقات میں معمول کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اسرائیل سے کوئی زیادہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی صدر نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی صدر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو ذلت امیز فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانا سنگین جرم ہے۔ سویڈن کی عدالت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی ناپاک جسارت کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ اسرائیلی صدر نے مزید کہا کہ اسی طرح کسی بھی مذہب کے مقدس مقامات کی توہین کرنا بھی سنگین جرم ہے۔ مذہبی کتب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی پر کسی بھی صورت میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی صدر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مذہبی رواداری، نفرت اور پرتشدد واقعات کی روک تھام کے لیے فوری توجہ اور مشترکہ کوششیں جاری رکھے۔ سعودی عرب میں نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ طے پانے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے۔ نواز شریف پاکستان میں اپنے بااعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی اپنی وطن واپسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری ہے۔ کچھ رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں نے نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا، تاہم ساتھیوں کی اکثریت نے ستمبر کے وسط میں واپسی کا مشورہ دیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا اشارہ بھی دے دیا۔ نواز شریف نے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور استحکام پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے قریبی ساتھیوں کو عام انتخابات کی تیاریوں اور مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہونے کی ہدایت کر دی۔ نیتن یاہو سیکیورٹی کے مسئلے کا جائزہ لینے والے کابینہ کے اجلاس سے فوری طور پر باہر نکل گئے۔ وہ حکومت کے متعدد اعلیٰ فوجی عہدیدار سلامتی کے مسئلے پر ہونے والی کابینہ کے اجلاس سے باہر چلے گئے۔ نیتن یاہو کابینہ کے اجلاس کے آغاز کے صرف 10 منٹ بعد ہی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اجلاس چھوڑنے کی وجہ صہیونی میڈیا میں سیکیورٹی ایمرجنسی کیس کی تحقیقات کے لیے بیان کی گئی ہے۔ میڈیا نے اس اجلاس کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ اس ہنگامی اجلاس کا موضوع لبنان کی سرحدوں کے مسئلے کا جائزہ لینا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ حکام میں سے کسی نے بھی اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور نیتن یاہو کے اجلاس سے الگ ہونے کی وجہ بھی نہیں بتائی۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی پر مبنی تھے۔ 1 ماہ بعد مرکز کی حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی۔
اور وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ مولوی فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے انہیں چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سابق ISI چیف نے ملاقات کی بھی درخواست کی تھی، لیکن میں ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ملاقات کا مقام یا وقت بتائے بغیر مولوی نے کہا کہ جب میں نہیں گیا تو وہ خود ملاقات کے لیے آ گیا۔ جنرل فیض حمید نے ملاقات میں 3 باتیں کی۔ ایک یہ کہ میں آپ کو سینٹ کے رکن اور پھر چیئرمین سینٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سسٹم میں تبدیلی لانی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جس کے بعد اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں حالیہ سیاسی اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مولوی نے انکشاف کیا کہ دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو امریکہ کے جاسوس طیاروں کو مار گرائیں گے۔ امریکہ کے اشتعال انگیز فوجی اقدامات جزیرہ نما کوریا کو جوہری جنگ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں امریکی جاسوس اور نگرانی کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا کے قریب جوہری آبدوز بھیج کر کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بیان میں امریکی جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوز کا ذکر کیا گیا، جو گزشتہ ماہ جنوبی کوریا کی بندرگاہ بوسان میں داخل ہوئی تھی۔ جزیرہ نما کوریا میں حالات کی خرابی کا انحصار امریکہ کے اگلے اقدامات پر ہے، اور اگر کوئی ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوگی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شمالی کوریا کے ساتھ جزیرہ نما کوریا پر دوستوں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقام پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں مختلف ممالک سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی اور بے حرمتی کرنے والے شخص کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مانچسٹر میں بھی احتجاج کیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اس وقت دوستوں دنیا بھر میں مسلمان سراپے احتجاج ہیں اور مختلف ممالک میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ دوستوں یاد رہے کہ سویڈن کے شہر سٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ IMF کو اس سے متفق ہونے کے لیے بریفنگ دیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے۔ IMF چاہتا ہے کہ کسی شعبے کو ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہمیں اتنا حق تو ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے تو شرح نمو کیسے بڑھے گی، ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا۔ IT کی برآمدات کو آئندہ 5 سال میں $15 ارب تک لے کر جائیں گے۔ زرعی شعبے کو آئندہ مالی سال 2250 ارب روپے کے زرعی قرضے دیے جائیں گے۔ IT انڈسٹری کو ٹیکس چھوٹ دینا ضروری تھا۔ بھارت نے ہر ریاست میں اس سیکٹر کو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ترکیہ کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی سیاحت پر آئے روسی سیاح نے صحیح بخاری کا درس سننے کے بعد مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آیا صوفیہ کے امام نے روسی سیاح کو کلمہ پڑھایا۔ روسی سیاح کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نام احمد دنیز رکھا گیا۔ وہ ترکیہ کی سیاحت پر آئے تھے اور جس وقت تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو دیکھنے پہنچے تھے وہاں صحیح بخاری کا درس جاری تھا۔ روسی سیاح بھی باادب ہو کر بیٹھ گئے اور درس سننے لگے۔ درس سننے کے بعد روسی سیاح کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد مسلمان ہو گئے۔ روسی سیاح کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی ویڈیو دوستوں ترکیہ اردو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین شام کی حکومت کو نشہ آور ادویات کی پیداوار کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ شامی حکومت نے ایسی تجارت میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے۔
بی بی سی پر شام کے حالات کے بارے میں غلط اور جعلی معلومات اور رپورٹس نشر کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مغربی ممالک، خواہ وہ یورپی ممالک ہوں یا امریکہ، شام کے بحران کے اصل ذمہ دار ہیں، جنہوں نے گزشتہ 12 سالوں سے اس ملک کی حکومت کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور شام کی حکومت کا تختہ اٹھنے کی کسی کوشش سے گریز نہیں کیا۔ مغربی ممالک کے ساتھ ان ممالک سے وابستہ میڈیا نے بھی اس بحران کو کھل کر منظم کیا اور شامی حکومت کے خلاف اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھایا۔ بی بی سی ان میڈیا میں سے ایک ہے جس نے شامی حکومت کے خلاف کھل کر کام کیا ہے۔ برطانوی حکومت سے وابستہ اس نیٹ ورک نے شام کے بحران میں مخالفین اور تقریر کاروں کی حمایت اور دمشق کی حکومت کے خلاف لندن حکومت کی پالیسیوں کے عین مطابق کام کیا۔ شام کے بارے میں من مانی خبروں کو آگے بڑھایا۔ بی بی سی نے اس ملک میں انسانی بحران کا احاطہ کرنے اور اسے شامی حکومت سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شام کے خلاف مزید مغربی پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا۔ اس انگریزی میڈیا نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کا خاندان نشہ آور ادویات کی پیداوار کی تجارت میں ملوث ہے۔ بی بی سی نے اس کاروبار کے بارے میں سعودی عرب کی تشویش کو بھی عرب لیگ میں شام کی واپسی کی ایک وجہ قرار دیا ہے۔ عرب لیگ میں شام کی واپسی کے حوالے سے بی بی سی کی جانب سے شائع ہونے والے ایک تجزیے میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد نے اس دوا کی بڑی مقدار کو شام میں تیار کرنے اور پھر لبنان اور خطے کو برآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ شامی حکومت نے بالآخر 12 سال بعد بی بی سی کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ ماہرین نے ایک اسپیکر نما آلہ بنایا ہے جو گاڑی، کمرے اور ہوائی جہاز کے شور کو جذب کر کے پرسکون بنا سکتا ہے۔ ماہرین کے خاموش اسپیکر کو 100% مؤثر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پلازما والی آئیو نوائز ہوا خارج کرتا ہے۔ یوں 17 ملی میٹر انتہائی باریک جھلی سے شور اسی طرح کم کر سکتا ہے جو 4 میٹر موٹی دیوار کم کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آواز امواج کی صورت میں ہوا سے گزر کر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے جواب میں اسپیکر عین اسی طرح کے پیٹرن بناتا ہے جو آواز کی صورت میں خارج ہوتی ہے اور شور کو کاٹتی ہے۔ اس ڈیوائس میں ایک مائکرو فون لگا ہے جو پہلے شور کو امواج کو نوٹ کرتا ہے اور عین اسی پیٹرن اور قوت کی امواج اسپیکر سے خارج کرتا ہے اور یوں شور کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے اسے اتنا باریک بنایا ہے کہ اس کے بڑے پینل دیواروں پر لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک کم خرچ اور آسان طریقہ بھی ہے۔ اپنے کم وزن کی بنا پر اسے بڑے پیمانے پر تیار کر کے دیواروں پر لگانا بہت آسان ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان سے ہائی فریکوینسی آوازوں کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کم از کم 4000 ریڈیو سگنلز ایسے دریافت کیے ہیں جو تقریباً یقینی طور پر کسی خلائی مخلوق کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دور خلا سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنل دریافت کر لیے ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق نے انسان سے رابطے کے لیے ریڈیو سگنل بھیجے ہیں۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس اور ویسٹ ورجینیا کے 40 ماہرین پر مشتمل ایک وسیع ٹیم نے کی ہے۔ یہ اہم اور غیر معمولی اعلان 31 ستاروں کی سمت سے آنے والے کروڑوں ریڈیو سگنل کو گنگالنے اور ان میں سے غیر قدرتی محسوس ہونے والے سگنلوں کا مزید تفصیلی اور محتاط تجزیہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ یہ تمام ستارے ہمارے سورج جیسے ہیں مگر ہم سے ان کا فاصلہ 327 نوری سال سے لے کر 10,000 نوری سال تک کا ہے۔ دوستو، نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں اپنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے طے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم کائنات میں اب تک زمین کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ زندگی دریافت نہیں کر سکے ہیں، لیکن سائنسی بنیادوں پر ماہرین کا مفروضہ ہے کہ صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں زمین جیسے لاکھوں سیاروں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔
حال ہی میں لگائے گئے محتاط ترین اندازوں کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کہکشاں میں کم از کم 36 سیاروں پر ہم انسانوں جیسی ذہین اور ترقی یافتہ مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہوگی کہ وہ ریڈیائی اشاروں ریڈیو سگنلز کے ذریعے رابطوں کے قابل ہو چکی ہوگی۔ اگر دور خلاؤں میں کوئی ذہین خلائی مخلوق موجود ہے تو وہ ہمارے سورج کی سمت سے آنے والے ان غیر قدرتی ریڈیو سگنلوں کا تجزیہ کر کے بآسانی یہ معلوم کر لے گی کہ سورج کے گرد کسی سیارے پر کوئی ایسی مخلوق بھی موجود ہے جس کی سرگرمیوں سے یہ ریڈیو سگنل خارج ہو رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی کسی دور دراز سیارے پر ترقی یافتہ خلائی مخلوق کی موجودگی کا سراغ اس کی طرف سے آنے والے غیر قدرتی ریڈیو سگنلوں کی بنیاد پر لگا سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا بہت غیر معمولی اعلان ہے اور بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں خلائی مخلوق موجود ہے یا نہیں، اور اس کے پرانے موضوع پر نئی اور گرما گرم بحث بھی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، گھروں میں چوری کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں واقعات ہو جاتے ہیں وہ بعد میں کچھ بھی کر لیں، ان کی گئی ہوئی دولت ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ایسے گھر جہاں مخصوص اوقات میں اکیلی خاتون، بچے یا بزرگ رہتے ہوں، وہاں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ بھی اپنی مختلف عادتوں کی وجہ سے چور اچکوں کو خود ہی دعوت دے ڈالتے ہیں۔ اکثر گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی قیمتی اشیاء کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دفاتر یا یونیورسٹی میں بھی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ سب کو اپنی رہائش اور قیمتی اشیاء کے بارے میں خود معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کاغذات جو آپ کے استعمال نہ ہوں، لیکن ان پر آپ کا ذاتی ڈیٹا، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہوں۔ انہیں صرف پھینک دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں پھینکنے سے پہلے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا جلا دیں تاکہ لکھی ہوئی عبارت نہ پڑھی جا سکے۔ آج کل آن لائن شاپنگ کا بہت رواج ہے۔ پارسل کے اوپر گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ ایسے لفافے کو پھینکنے سے پہلے بھی اس پر لکھی تمام تفصیلات کاٹ دیں یا جلا دیں۔ کھلی کھڑکیوں سے کسی کا بھی جھانکنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کھڑکیوں کے لیے ایک پتلی پلاسٹک کی تہ بازار میں ملتی ہے۔ اسے شیشے پر لگا دینے سے نہ یہ صرف تہ صرف شیشوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، بلکہ پرائیویسی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس حفاظتی تہ کو لگانے سے باہر سے صرف وہی نظر آتا ہے جو ڈیزائن پلاسٹک کی شیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ کوئی چور آپ کے گھر میں نہیں جھانک سکے گا۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں، آپ کی چابیوں کی صرف تصاویر دیکھ کر ہی ان کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی صورت چابیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک شیشے کے برتن میں کچھ ایسی چیزیں ڈال کر رکھ دیں جو بہت آواز پیدا کرتی ہوں۔ اس سے اگر کسی نے آپ کا دروازہ کھولا تو آپ کو فوراً خبر ہو جائے گی، اور شاید آپ کو اتنا وقت مل سکے کہ آپ پولیس یا کسی عزیز کو فون کر سکیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔